وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن چھٹی منانے کے قانون کے بارے میں زیادتی کی تھی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، لہٰذا ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ کہ تم پر دھدکار پڑتی رہے۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے بلکہ چھٹی کریں گے اور اس دن آرام اور اللہ کی عبادت کیا کریں گے، اور تورات میں یہ بھی وضاحت ہے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہے۔ لیکن یہود پر اخلاقی انحطاط کا دور آیا تو یہود اس دن کھلے بندوں اپنا کاروبار جاری رکھتے اور تجارت وغیرہ کیا کرتے۔ اس سلسلے میں سورہ اعراف میں ایک مخصوص بستی کا ذکر بھی آیا ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اور ان لوگوں کا پیشہ ماہی گیری تھا، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ 6 دن تو مچھلیاں پانی میں چھپی رہتیں اور ہفتے کے دن پانی کی سطح پر سینہ تان کر تیرتی پھرتیں۔ اب ان ماہی گیروں نے ہیلہ سازی کی کہ ساحل کے ساتھ کھائیاں کھود لی، اس میں پانی آتا تو ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتیں، اور دوسرے دن یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ ان بستی والوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو مجرم گروہ تھا جو اس ہیلہ سازی سے مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا گروہ تو وہ تھا جو انہیں اس ہیلہ سازی سے منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود مچھلیاں پکڑتا تو نہیں تھا لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور منع کرنے والوں سے کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جو باز آنے والے نہیں اور ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور منع کرنے والے یہ جواب دیتے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں، اور دوسرے یہ کہ شاید یہ لوگ باز ہی آ جائیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آئیں گے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اسے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ پھر جب اس قوم پر عذاب نازل ہوا تو اس عذاب سے صرف منع کرنے والا گروہ بچا لیا گیا۔ خاموش رہنے والے اور مجرم دونوں گروہوں پر عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اب معجزات کے منکر اور نیچری حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی عادات و خصائل تو بندروں جیسے ہو گئے تھے لیکن ان کی صورتیں مسخ نہیں ہوئی تھیں، یعنی وہ فی الواقعہ بندر نہیں بنے تھے۔ یہ توجہ اس لحاظ سے غلط ہے، ایک تو قرآن کے ظاہری الفاظ سے یہ گنجائش نہیں نکلتی، دوسرے ماں بعد کی آیت اس توجہ کی توثیق کی بجائے تردید کر رہی ہے، کیونکہ اگر ان کی شکلیں بدستور انسانوں کی ہی رہیں تو وہ اس وقت کے موجود لوگوں اور پچھلوں کے لیے سامان عبرت کیسے بن سکتے تھے، اور پرہیزگار ان سے کیا سبق لے سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ فی الواقعہ بندر بن گئے تھے، تاہم ان کے دماغ وہی رہے تھے، ان میں فہم و شعور انسانی موجود تھا، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے مگر کلام نہیں کر سکتے تھے۔ پھر 3 دن کے بعد سب مر گئے، اور یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا، اور باقی تفصیل سورہ اعراف آیت نمبر 164 میں دیکھیے۔